اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک نماز کے فوائد و ثمرات ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ٹاپک بھیجے جا رہے ہیں وہ لازمی سنیں اور اس کے مطابق کام بھی کیجیے۔ نماز کے فوائد و ثمرات، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ دنیاوی فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اخروی تو حاصل ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ برائیوں سے اجتناب، یعنی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے جب نماز ادا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا ایک وعدہ ہے کہ ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے یاد کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کا رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے رستے سے بچا جو گمراہ ہوئے۔ تو نماز کے اس وعدے کے ساتھ یا اس دعا کے ساتھ کچھ ایسی آیات تلاوت کی جاتی ہیں جن کا تعلق احکام سے بھی ہے۔ تو نماز سے ہٹ کر ان احکام پر عمل کرنا، یہ گویا نماز کا یہی قائم کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بے حیائیوں اور برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ صفائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ وہ نصف ایمان ہے۔ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ جگہ جہاں نماز ادا کرو اس کا پاک ہونا، اس کے بدن کا پاک ہونا اور اس کے کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو نمازی لا محالہ یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے، یعنی بدن، لباس اور جگہ پاک صاف ستھری ہو تو وہاں نماز ادا کرتا ہے۔ تو 5 وقت وضو کرنا اور اس طرح وضو کر کے پاکیزگی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، اس سے جسم کی آلودگی بھی ختم ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کی آلودگی بھی ختم ہوتی ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے وقت کی پابندی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ تو اس کی ایک مقررہ وقت ہے، جیسے فجر کا ایک خاص وقت ہے، طلوع آفتاب کے بعد نماز فجر ادا نہیں کی جا سکتی، تو اسی طرح مغرب غروب آفتاب سے پہلے نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو سب نمازوں کے خاص اوقات ہیں، اس سے وقت کی پابندی بھی حاصل ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگیوں کا ایک عام حصہ بنایا جائے کہ انسان وقت کی پابندی کرے اور اپنی یہ عادت بنا لے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے کا ایک خاص ذریعہ نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نماز پڑھنے سے ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس نے خود کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے چپکے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کلام کروں یا باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو نماز ادا کرنے سے اس کی ایک فیض و برکت یہ بھی ہے، یا اس کے ایک فیض یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے رابطہ رہتا ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ ویسے بھی کوئی بھی نیکی کا کام جب بندہ کرتا ہے تو اس کی برائیاں، اس کے صغیرہ گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کی خشک ڈالی کو ہلایا، اس سے پتے جھڑنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے پیچھے نماز ادا کی، پھر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے وضو نہیں کیا؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے وضو کیا۔
فرمایا کیا تم نے ہمارے پیچھے نماز ادا نہیں کی؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، اس کو کھا جاتی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ تو جب بندہ نیکیاں کرتا ہے اس سے گناہ جھڑتے ہیں، تو نماز ایک عام عبادت ہے، اس کے پڑھنے سے بھی جو گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے اطاعت امیر کی تربیت ملتی ہے کہ امیر کی اطاعت کو کس طرح بجا لانا چاہیے۔ امام کی اتباع جب ہم کرتے ہیں تو اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو اطاعت امیر کی تربیت حاصل ہونا چاہیے۔ جیسے میدان جہاد میں بھی ایک سپہ سالار بنایا دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک سربراہ ہوتا ہے اسلامی ریاست کا۔ تو اس طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اطاعت امیر کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے مساوات کا درس حاصل ہوتا ہے۔ مساوات یہ ہے کہ برابری کے معنوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، اصل میں مساوات یہ ہے کہ سوائے تقوی کے تمام جو لوگ ہیں وہ برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ترین اور عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے، یا صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور آگے ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے سارے نماز ادا کرتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا دیتے ہیں۔ اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں رہتا، کوئی امتیاز نہیں رہتا، اس سے مساوات کا درس حاصل ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے باہمی میل جول بڑھتی ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں یا روزانہ لوگ ایک جگہ مسجد میں جب اکٹھے ہوں 5 وقت، ان سے محبت بھی بڑھے گا، ایک دوسروں کے حالات سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ جیسے اگر ایک شخص نماز پر نہیں آ رہا، پہلے باقاعدگی سے آتا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، پھر لوگوں سے پتہ کیا جاتا ہے۔ اگر بیمار ہو تو لوگ اس کی عیادت بھی کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آیات طیبہ میں اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی نماز جمعہ اور عیدین اور پنجگانہ جو نمازیں ہیں، اس میں امامت کے فرائض جو ہے حکمران ہی ادا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی حیثیت نہ صرف ایک عبادت گاہ کی تھی، بلکہ وہیں پہ ہر قسم کے معاملات بھی طے پاتے تھے۔ مشاورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کرتے تھے۔ جو نئے قانون بنائے جاتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہی جاری ہوتے تھے۔ اسی طرح لشکروں کے جو سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہی وہ کام کرتے تھے۔ اس طرح جب حاکم وقت امامت سر انجام دیتا تھا تو اس سے اس کا رابطہ ایک عوام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے اسے 5 وقت جب آنا ہوتا تھا۔ اس سے تکبر بھی انسان میں ختم ہوتا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال بھی نہیں کر سکتا کہ لوگ اس کا محاسبہ کریں گے جب لوگوں کے سامنے وہ آئے گا۔ تو اس طرح کئی مسائل حل ہوتے۔ تو مسجد میں بعد جماعت ادا کرنا یہ ویسے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اسے ادا کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور جو شخص با جماعت نماز ادا نہ کرے وہ کئی فوائد سے محروم ہو جائے گا، اور اس سے دنیاوی بھی نقصانات ہیں اور اخروی تو نقصانات ہیں ہی ہیں۔ تو یہ ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے، اس کے جو نکات ہیں وہ لکھ لینا اپنی کاپیوں پہ اور یاد سارا کرنا۔